ایسی 7 عام سی غذائیں جو آپ کو مار سکتی ہیں۔ ذرا رکیں، جو چیز آپ روز اپنی کچن میں رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہی چیز اگر آپ غلط طریقے سے کھائیں تو آپ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ نہ کوئی زہریلا سانپ، نہ کوئی خطرناک کیمیکل، بس آپ کا اپنا کھانا۔ فائٹوہیم ایک گلوٹانن، امیگڈالن، سولانین، پوائزن آئیوی اور میرسٹسن۔ آج میں آپ کو ایسے 7 کھانوں کے 7 غذاؤں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو عام نظر آتی ہیں، لیکن صحیح طریقے سے اگر تیار نہ کی جائیں تو خطرناک حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ نمبر 4 کے اوپر شاید وہ چیز آپ کے گھر میں اس وقت بھی موجود ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ویڈیو میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے بنا رہی ہوں۔ زیادہ تر غذائیں صحیح طریقے سے پکانے یا تیار کرنے سے بالکل محفوظ ہوتی ہیں۔ مسئلہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اسے جلدی میں، لا علمی میں یا پھر اسے غلط طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر آتا ہے کچے یا پھر ادھ پکے راجما۔ ہاں جی، یہ وہی راجما ہے جو کہ آپ سالن میں ڈالتے ہیں اور بہت مزے سے کھاتے ہیں۔ کچے راجما میں ایک قدرتی زہر ہوتا ہے جسے فائٹوہیم ایک گلوٹانن کہتے ہیں۔ اگر راجما کو رات بھر بھگو کر اچھے طریقے سے ابالا نہ جائے تو یہ زہر معدے میں شدید الٹیاں، دست اور پھر پیٹ کا درد پیدا کر سکتے ہیں۔ کچھ کیسز میں تو صرف 4 سے 5 کچے دانے بھی انسان کو بیمار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ راجما کو کم از کم 4-5 گھنٹے تک آپ نے بھگو کے رکھنا ہے اور پھر آپ نے تیز آنچ پر کم از کم 10 منٹ تک اچھے طریقے سے ابالنا ہے۔ سلو کوکر کے اوپر جو بھی آپ پکاتے ہیں وہ دراصل اس زہر کو خطرناک بنا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سنکارا، شکرقندی نما جڑ ہوتی ہے۔ اس کو کچا کاساوا بھی کہتے ہیں جسے بعض علاقوں میں ٹیپیکوا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے کئی حصوں میں روزمرہ کی خوراک ہے۔ اس کی کچی جڑ کے اندر سائنائڈ بنانے والے مرکبات ہوتے ہیں۔ اگر اسے چھیلے بغیر، بھگوئے بغیر یا پھر اچھے طریقے سے پکائے بغیر کھا لیا جائے تو یہ سائنائڈ زہر خونی نظام میں آکسیجن کی ترسیل کو روک سکتے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں افراد اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ جڑ کو اچھے طریقے سے چھیل لیں، کئی گھنٹے تک بھگوئیں اور پھر صحیح ہونے پہ اچھے طریقے سے پکا کر استعمال کریں۔ نمبر 3 کے اوپر آتا ہے سیب، خوبانی اور آڑو کے بیج۔ سیب کا گودا تو سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی صحت بخش ہے، لیکن اس کے بیجوں کے اندر امیگڈالن پایا جاتا ہے، ایک ایسا مرکب جو جسم میں جا کر سائنائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ بیج غلطی سے نگل جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ڈالتا کیونکہ ان کا چھلکا سخت ہوتا ہے اور جسم میں انہیں آسانی سے ہضم نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ان بیجوں کو چبا کر یا پھر پیس کر بڑی مقدار میں کھائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ پھل تو کھانا ہے لیکن بیج کو پھینک دینا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے ہری یا پھر اگی ہوئی آلو۔ اگر تو آلو ہرے ہو جن کی کونپلیں نکل آئی ہوں اور جب آلو زیادہ دیر تک روشنی میں رکھے جائیں تو ان میں سولانین نامی ایک زہریلا مرکب بننا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس کے جو ہرے حصے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں جہاں سے یہ پکنا شروع ہوتا ہے۔ یہ زہر سر درد، متلی اور کئی کیسز میں اعصابی نظام پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کا سادہ سا اصول ہے کہ اگر آپ کو آلو ہرا نظر آئے تو اس کے حصے کو گہرائی سے نکال کر کاٹ دیں، اور اگر پورا آلو آپ کو نرم اور جھریوں والا محسوس ہو لگے تو اس کو پھینک دینا ہی بہتر ہے۔ نمبر 5 کے اوپر آتا ہے کچا کاجو، یعنی کہ جو صحیح سے بھنا گیا نہ ہو۔ جو کاجو آپ بازار سے خریدتے ہیں وہ پہلے سے بھون کر صاف کیا جا چکا ہوتا ہے، لیکن کاجو کے اصل خول میں ایک تیل ہوتا ہے جو کہ ایک زہریلی پوائزن آئیوی جیسے کیمیکل سے ملتا جلتا ہے، اس لیے بالکل کچا کاجو کبھی بھی بازار میں نہیں بکتا۔ یہ جلد پر شدید جلن اور اندرونی طور پر زہریلا اثر پیدا کر سکتا ہے۔
एक अच्छी खबर है कि जो काजू आप पैकेट से ख़रीदते हैं वो पहले से महफूज बनाए जा चुके होते हैं। बस खुद आपने घर पर कच्चे खौल वाला काजू को छीलने की कोशिश नहीं करनी। नंबर 6 पर आता है जायफल। थोड़ी सी मिकदार में ये मसाला खाने का जायका बढ़ाता है, लेकिन इसमें एक मुरक्कब होता है जिसे मेरिस्टिसन बोलते हैं, जो ज़्यादा मिकदार में जिस्म अगर खा ले तो वो जहर में भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। चंद केसेस में तो ये भी देखा गया है कि ज़्यादा मिकदार में जायफल खाने से दिल तेज़ धड़कना शुरू कर देता है, चक्कर आते हैं और ज़हनी उलझन जैसी अलामात भी नज़र आती हैं। इसका बहुत ही सादा आसान हल है कि हमेशा चुटकी भर ही मसाला खाने में इस्तेमाल करें। नंबर 7 पर आता है फोगो। ये एक ऐसी मछली है जो कि दुनिया की ख़तरनाक समझी जाने वाली ग़ज़ाओं में से एक है। पफर फिश, जिसे जापान में फोगो के नाम से बुलाया जाता है। इस मछली के बाज़ अज़ा में एक जहर होता है जो कि सायानाइड से भी कहीं गुना मुहलक समझा जाता है। इसलिए जापान में इसे पकाने के लिए बाकायदा लाइसेंस और बरसों की तरबियत दरकार होती है। ये मछली आम लोगों के किचन की चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी मिसाल ये साबित करती है कि फितरत में कुछ ग़ज़ाएँ वाकई जानलेवा भी हो सकती हैं अगर माहिर हाथ उनकी तैयारी ना करें। तो देखा आपने कि खाना सिर्फ जायके का नाम नहीं है। थोड़ी सी बदएहतियाती की तो ये खाना ग़ज़ा से, जायके से हटकर ख़तरनाक तौर पर जहर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर तो आपको आज की ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।